قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، 2-3 ہفتے پہلے اسی حدیث کے ایک خاص ٹکڑے پر بات ہوئی تھی. یہ حدیث جو ابھی خطبے کے اندر پڑھی گئی ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں، 4 علامتیں اور 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ 4 چیزیں پائی جائے گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس آدمی کے اندر ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک علامت ہے، نفاق کی ایک خصلت ہے، جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے. ان میں سب سے پہلا اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب معاہدہ کرے، عہد شکنی کرے، وعدہ کرے، وعدہ خلافی کرے. اور جب بحث و مباحثہ ہو، لڑائی جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرنا شروع کر دے. یہ 4 علامتیں تھیں، اور ان میں سے وعدہ خلافی، عہد شکنی کے متعلق گفتگو ہوئی، بات ہوئی تھی، اور کافی حد تک سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ بہت ہی بری اور بہت ہی بیکار خصلت ہے. اس کی وجہ سے انسان کے اندر بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور انسان کی اہمیت وقار گھٹ جاتی ہے، لوگ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آج انہی میں سے ایک اور ٹکڑا اذا حدث کذب، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ بیان کرنے کے لیے آیا. اور وہ بات جیسے اس میں آئی ومن كانت فيه خصلة منهن، اور جس شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے. مسلمان ہونے کے باوجود اگر ان کے اندر ان 4 میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، تو یہ ایمان میں کمی اور نقصان پیدا کرنے والی چیز ہے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے. تو یہ اتنی بری صفت اور اتنی بیکار چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے اندر ہے اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به، کہ جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے جو ہے وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. اتنی بری خصلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی بندے کا جھوٹ بولنا بالکل پسند نہیں تھا. جب آپ کو کسی کے بارے میں یہ علم ہو جاتا، معلوم ہو جاتا کہ فلاں شخص نے جھوٹ بولا ہے، تو آپ بے چین اور بے قرار رہتے اس وقت تک جب تک کہ یہ خبر نہ مل جائے کہ اس شخص نے اپنے اس جھوٹ سے توبہ اور استغفار کر لیا ہے. تو یہ بے چینی آپ کو ہوتی تھی، اور جھوٹ آپ کو ایک ذرہ برابر پسند نہیں تھا. اور جھوٹ میں ہوتا کیا ہے؟ آدھا حصہ جھوٹ کا دھوکہ دہی پر ہے. ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دلاتی ہے. جو آدمی سچ بولنے کی عادت ڈال لیا وہ رسوا نہیں ہوگا. اگر ایک حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو اور سچ بولنے کی عادت لگاؤ، اگرچہ تمہیں ظاہراً یہ محسوس ہو، یہ معلوم ہو کہ سچائی میں ہلاکت ہے. اگر ایسا لگتا بھی ہے تو یہ تمہارا غلط خیال ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل تمہیں پتا ہوگا کہ نجات سچائی میں، جھوٹ میں نہیں ہے. جھوٹ تو ہلاک کرتی ہے. جب آدمی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار،
کہ جھوٹ بولنا آدمی کو فسق و فجور تک لے جاتا ہے. ہر مرتبہ ضروری نہیں لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی ایک جھوٹ بول دیا، اب اس ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے اور اس کو چھپانے کے لیے دوسرا بولا، تیسرا بولا، کسی اور سے جھوٹ بولنے کو اکسایا، آمادہ کیا کہ تم ہمارا ساتھ دو، اور یہی حالت چلتی رہتی ہے. فسق و فجور میں وہ جاتا رہتا ہے اور وہ فسق و فجور جو ہے اسے جہنم تک پہنچا دیتی ہے. تو یہ کہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی؟ جھوٹ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سو رہے تھے، دو فرشتے آئے، آپ کو لے کر گئے، جنت جہنم کے سیر کرائے گئے. ان میں آپ کو دکھلایا گیا کہ ایک آدمی ہے کہ جس کے کلے کو، جبڑے کو فرشتے جو ہے ادھر سے آنکڑا لگا کر گدی تک چیرتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ ادھر سے چیرتے ہیں. اسی طرح جب تک اس کو چیرتے ہیں یہ ٹھیک ہو جاتا اپنی حالت پر، اور یہی حالت اس کی قیامت تک چلتی رہے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور اس نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی سزا میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. یہاں جبڑے سے لے کر گدی تک پہلے چیرا جاتا ہے اور ادھر جب تک ٹھیک ہوتا جب تک ادھر چیر دیتے ہیں. آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ ان فرشتوں نے بتایا کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ کے چکر میں لگا رہتا تھا، جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور اس کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے نزدیک یہ جھوٹا قرار پایا، جھوٹے شخص میں ان کا شمار ہوا، اور اس کے ساتھ قیامت تک یہی حال چلتا رہے گا جب تک حساب و کتاب نہ ہو جائے. تو جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے آپ دیکھیے جھوٹا آدمی کبھی پر اعتماد ہو کر کوئی بات نہیں کر سکتا. آج ہم نے اس کو اتنا ہلکا لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا اپنے بچے کو بلا رہی ہے کہ بچے آ جاؤ، کسی وجہ سے گھر بلا رہی ہے، ان کا بچہ ہے، وہ بچہ آنا نہیں چاہتا، وہ کھیلنا چاہتا ہے، کچھ اور مرضی ہے. تو وہ صحابیہ عورت ان کو لالچ دے کر ہاتھ دکھاتی ہے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے فوراً جا کر قریب پوچھتے کہ تم اپنے ہاتھ دکھاؤ، تمہارے ہاتھ میں واقعی کوئی چیز ہے یا پھر تم ایسے ہی دھوکہ دے رہے ہو بچے کو؟ تو انہوں نے دکھایا کہ واقعی اس کے ہاتھ میں کھجور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس میں کھجور نہیں ہوتا تو یہ تمہاری طرف سے ایک تو دھوکہ دہی اور دوسرا جھوٹ، اور یہ جھوٹ بھی اتنا بڑا کہ تم اپنے بچے کو سبق دے رہی ہو کہ جھوٹ بول سکتے ہیں. آج ہم جو بچوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا بھی وقت تھا، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ رہتے تھے، کبھی اگر ضرورت پڑ بھی جاتی کہ جان بچائے پڑھنے لکھنے میں، ماں باپ کے پاس کچھ غلط کام ہو گیا، بولنا جھوٹ، تو ہم جھوٹ بولتے ہوئے بھی ایسے گھبرا جاتے تھے کہ پکڑے جاتے تھے. جھوٹ بولے کیفیت ہماری وہ ہوتی تھی، چہرے پر سے دکھ جاتا تھا کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اب وہ چیز بھی نہیں، کیونکہ ہمارے گھروں کا ماحول اتنا بگڑ گیا ہے. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس طرح پس پشت ڈال دیا، بھلا دیا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہمارے ایک جھوٹ کی وجہ سے کتنی خرابی لازم آتی ہے. ایک وعدہ خلافی، دوسرا بچوں کی تعلیم و تربیت جو اس کا حق ہے اسلامی طور طریقے کے مطابق، ہم نے اس کے تعلیم و تربیت والے حق کو ضائع کیا، اس کی حق تلفی کی. وہ ہمارا ہی بچہ کیوں نہ ہو یا کسی کا بھی ہو، جب آپ اس سے بار بار جھوٹ بولیں گے بیٹے ابھی آ رہا ہوں تم بیٹھو، ایک بار بھروسہ کر لے گا، دوسری بار پھر آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک چیز لے کر آؤں گا، تم گھر میں رہو میرے ساتھ نہ جاؤ، دوسری مرتبہ بھروسہ کر لے گا، لیکن ہر بار نہیں کرے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وہ بچہ ہے لیکن وہ جیسے جیسے بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر بھی عقل و شعور ہے، وہ جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے کہ میرے والد صاحب ہے، میری اماں ہے یا میرا بھائی ہے، یہ مجھ سے جھوٹ بول کر نکل لیتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں چیز لا کر دوں گا، چاکلیٹ اور ٹافی لا کر دوں گا، لا کر نہیں دیتے، تو پھر وہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے گا، آپ پر سے بھروسہ ختم کر دے گا. انسان کی وہ قدر و قیمت باقی نہیں رہتی جب آدمی عادت بنا لیتا ہے. سچائی میں چین و سکون ہے، اطمینان ہے. جب آدمی سچ بولنے کی عادت بنا لیتا ہے تو اس کو کسی بات کا خطرہ ہی نہیں، مکمل اعتماد کے ساتھ، فل کانفیڈنس کے ساتھ بولتا ہے یہ بات ایسا ہے تو ہے. لیکن جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے اس میں وہ اعتماد بھی نہیں ملے گا اور وہ کانفیڈنس اس کے اندر نہیں پایا جائے گا. وہ گھبرا رہا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ تو بول رہا ہوں، کہیں کوئی ایسا آدمی بھی یہاں تو ہے نہیں کہ جو میری
सच्चाई जानता हो, और जो जाहिर करते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसमें एक तो अब भी ये बोला घबरा घबरा कर, फिर आइंदा के लिए भी उसको चैन और सुकून मैसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने झूठ बोला, कभी भी झूठ का पर्दाफाश हो सकता है, तो चैन और सुकून भी नहीं है उसके अंदर। कुरान करीम की एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। कुरान करीम ने तरीका सिखाया है, ऐ लोगों ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। बेहतरीन हल कुरान करीम सबका इलाज। हम और आप अच्छी तरह जानते हैं कि माहौल से मुतासिर होना इंसानों की फितरत है। आप जिस माहौल में रहेंगे, कितना भी कोशिश कर ले, धीरे धीरे वो चीज आपके अंदर आ ही जाएगी। अगर आपने झूठों के साथ रहने की आदत बना ली है, और हदीस में एक नहीं मुख्तलिफ जगहों पर ये बात है, इंसानों का ही नहीं जानवरों का भी असर पड़ता है। हदीस के रूह से अगर आपको बताऊं तो ये बात गुजरी है कि जो लोग गाय भैंस ऊंट चराते हैं उनमें सख्ती पाई जाती है मिजाज में। क्यों? उसका असर उसके अंदर आ रहा है। जो बकरी चराने वाले हैं, बकरी के अंदर मस्करत है, तबीयत उसकी बहुत मिस्कीन होती है, तो उन लोगों के अंदर मस्करत पाई जाती है, नर्म मिजाज होंगे, तबीयत में नरमी होगी, वो बात जल्दी सुनेंगे, जल्दी मान लेंगे। ऐसे ही दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने बताया कि अच्छे साथी साथ बैठने वाले की मिसाल मुश्क बेचने वाले की तरह है। अगर उसके पास तुम बैठोगे, या तो उससे मुश्क खरीदोगे, मुश्क अच्छी चीज, खुशबू आएगी, दिलो दिमाग को ताजगी पहुंचेगी, या फिर तुम उससे, वो तुम्हें, तुम्हारा जो साथी है तुम्हें हदिया के तौर पर देगा। अगर ना भी खरीदो, हदिया ना भी दे, उसके पास बैठोगे तो उसकी खुशबू आएगी तुम्हारे पास। और बुरे साथी की मिसाल भट्टी में फूंक मारने वाले की तरह है। ये बुरा साथी है, उसके पास गए, तुम्हें कुछ लेना देना ना भी है, हो सकता है फूंक मारने से कभी चिंगारी उड़कर आए तुम्हारे कपड़े पर, तुम्हारे जिस्म पर पड़े। अगर चिंगारी नहीं भी आती, तुमने अपने आप को बहुत महफूज रखा है, बचा कर रखा है, तो उस धुएं के अंदर से जो बदबू फूटेगी, और वो धुआं जो तुम्हारे नाकों में, सांस में पहुंचेगी, तो ये तुम्हें तकलीफ ही देगी, अच्छा या कुछ नहीं हो सकती। तो ये इतनी बात ये साबित करने के लिए काफी है कि इंसान पर उसके माहौल का असर होता है, वो असर पाएगा। तो हम सच्चा कैसे बने और झूठ से किस तरह बच सकते हैं, इसके लिए कुरान करीम ने ये तरीका बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। तक़वा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे, एक मरहला वो आएगा कि तुम्हें झूठ से नापसंदीदगी होगी। हम झूठ बोले क्यों? वजह क्या है? कोई जरूरत क्या है? क्यों बोले? एक वक्त वो आएगा कि झूठ से तुम नफरत करने लगोगे और सच्चे बन जाओगे। जब बन जाओगे, अब तक़वा तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम मुत्तकी भी बन जाओगे। तो अपना माहौल बदलो, ऐसे तौर तरीके को बदलो कि जहां तुम्हें झूठ बोलने की नौबत आती है। तो ये उन अलामतों में से जो मुनाफिकीन की अलामतें 4 बताई गई है, बाज़ हदीस में 3 बताई गई है, और अगर सबको इकट्ठा करके जमा करें, अहद शिकनी करना, वादा खिलाफी करना, इन दोनों को एक भी किया जा सकता है, दोनों को अलग भी किया जा सकता है। अगर इन दोनों को अलग कर देते हैं तो टोटल 5 अलामतें होती, इन दोनों को मिला देते हैं तो 4 अलामतें होती है। उनमें से एक है झूठ बोलना। झूठ बोलना, और कुरान करीम के अंदर है, ईसाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे और उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह का बेटा होने का दावा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आले इमरान की सूरत नाजिल हुई है, उसमें बहुत तफसील से समझाया है कि नहीं, वो अल्लाह के रसूल है और अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बेटे नहीं, वो अब्द है, माबूद नहीं, उसकी इबादत नहीं हो सकती। लेकिन वो लोग जिद पर अड़े हुए थे, तो अल्लाह ताला ने ये तालीम दी, तो कि आप इनको मुबाहिला की दावत दीजिए कि ये आए मुबाहिला करे और एक दूसरे पर, यानी जो झूठा उस पर लानत भेजे, कि जो हम में से झूठा हो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत, अगर तुम झूठ बोलते हो तुम पर अल्लाह की लानत। ये आयत और भी ज्यादा बात को साफ कर देती है। झूठ बोलने वाला अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। लानत के यही मतलब है, अल्लाह की रहमत से दूर कर देना। और ये बात भी मैं कई बार बता चुका हूँ, दुनिया का वजूद ही अल्लाह के रहम करम पर कायम है। कोई इंसान, कोई
जिन्नात, कोई फरिश्ता या कोई भी मखलूक ऐसी नहीं कि जिसने अल्लाह का कोई काम ऐसा कर दिया हो और उसके एवज में अल्लाह पर एक हक बना लिया हो कि मैं दुनिया में रहूंगा, मैं दुनिया में कोई हक नहीं है। अल्लाह का रहम व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी, हमें मुसलमान बनाया, हमें इंसान बनाया। कुछ भी बना सकते थे, जब चाहे खत्म कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया का निजाम कायम है अल्लाह के रहम व करम पर। और जो शख्स झूठ की आदत बना लेता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है, उस पर अल्लाह की लानत यानी अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर फेंक देते हैं। तो हमें आज से ही ये मुकम्मल आयत करना है, ये तरीका बनाना है जो कुरान ने तरीका हमें बताया। झूठ से हद तक इम्कान बचना है ताकि हमारे बच्चों पर असर न पड़े, खुद हम गुनाहगार ना हो और लानत के मुस्तहिक ना हो। और दूसरा, सच्चा बनने के लिए, मुत्तकी बनने के लिए अपने माहौल को बदलना है, चेंज करना है। हम अगर ऐसे लोगों के साथ हैं जो शराबी है, उसके साथ रहेंगे आज नहीं तो कल हमें भी उसमें पड़ जाने का खतरा है। हम ऐसे लोगों में रहे क्यों? हम मस्जिद से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, नमाजियों से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, नेक परहेजगार लोगों से रिश्ता जोड़ते हैं ताकि हमारे अंदर उनकी अच्छाइयाँ आए, बुराइयाँ ना आए। अल्लाह